اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کے اگلے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ محاصرہ بہت طویل تھا جو 6 اپریل سے شروع ہوا اور 9 ستمبر 1818 عیسوی تک جاری رہا۔ بالآخر امیر عبداللہ نے ہتھیار ڈال دیے اور گرفتاری پیش کر دی۔ ابراہیم دریا میں داخل ہو گیا۔ امیر عبداللہ بن سعود کو سخت حفاظت میں دریا سے مصر اور پھر مصر سے استنبول بھیج دیا گیا۔ استنبول میں پورے 3 دن تک اس کی تشہیر کی گئی، پھر اسے پھانسی دینے کا حکم دے دیا گیا۔ اللہ اس مظلوم پر رحمت فرمائے۔ ان کے قتل کی حقیقت بروز قیامت سامنے آئے گی۔ یہ وہی شخص ہے جس نے صلح کی دعوت دی۔ شیخ احمد حنبلی نے ایک خط میں جو انہوں نے ترسوں کو لکھا، اہل جزیرہ کی صلح کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ عثمانی سلطان کی خلافت کا اعتراف کرتے ہیں، وہ سلطنت خلافت کے باغی نہیں ہیں، پھر کیوں فوجیں بار بار جزیرہ عرب کی طرف بھیجی جاتی ہیں؟ وہ دشمن کی سازشوں سے ایک عرصہ تک مسلمان کے خون سے ہولی کھیلتا رہا اور دشمن کو تقویت پہنچاتا رہا۔ جب فرانسیسیوں نے مصر پر قبضہ کیا تھا تو جزیرہ عرب کے لوگوں نے ان کی مدد کی تھی، تو پھر ان پر عملاً یہ زیادتی کی جا رہی تھی۔ محمد علی نے لوگوں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ وہ سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے حکم سے کر رہے ہیں اور خلیفہ کی فرما برداری اور اطاعت ان پر فرض ہے۔ اس کارروائی کا مقصد جزیرہ عرب کو سلطنت خلافت کے جسم سے الگ کرنے کی سازش کو ناکام بنانا ہے۔ محمد علی مسلمانوں کا کچھ نہیں لگتا تھا، اس کی دوستی اور ہمدردیاں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ تھی۔ اس نے انہیں کھلی چھٹی دے رکھی تھی، وہ محمد علی اور امت مسلمہ کو ان کے انجام تک پہنچائیں۔ اس بات کا یہی عملی نتیجہ تھا کہ تمباکو نوشی کے سامان کو لے کر ایک غیر مسلم تاجران علاقوں میں آیا تاکہ اسلامی شہروں میں شریعت اسلامی کی پاسداری کو روک کر بے راہ روی کو رواج دے۔ یہ تاجر ہمیشہ غیر معروف النسب رہا۔ جب ابراہیم پاشا کی فوجوں کے ہاتھوں پہلی سعودی سلطنت کے دارالحکومت دریا کا سقوط عمل میں آیا تو برطانیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ سلفی سلطنت خلیج عربی میں برطانیہ کے خلاف جنگ میں قواسم کو مدد پہنچا رہی تھی اور اس سے ہندوستان میں برطانیہ کے مفادات کو ٹھیس پہنچ سکتی تھی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ صفحات میں ذکر کیا ہے۔ یہاں ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، بالخصوص ان حالات میں جن میں عالم اسلام اپنی نئی تاریخ میں زندگی گزار رہا تھا، کہ محمد علی پاشا اور دولت عثمانیہ کی فوجیں اگر پہلی دولت سعودیہ کے ساتھ الجھنے کی بجائے ان کے ساتھ تعاون کرتے اور متحد ہو کر یورپی مفادات بالخصوص برطانوی مفادات کے سامنے ڈٹ جاتے تو یقیناً ہماری تاریخ آج مختلف ہوتی، بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ سعودی سلطنت ایک مسلمان سلطنت تھی جو صحیح سلفی بنیادوں پر قائم ہوئی تھی، اور اسلامی دنیا کو اس وقت ایک ایسی ہی سلطنت کی ضرورت تھی۔ بہرحال برطانیہ کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ان حالات سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، سو اس نے اپنے ذاتی مفادات کے پیش نظر فوراً تہنیت کا پیغام بھیجا اور دریا پر قابض کرنا ابراہیم پاشا کو مبارکباد دینے کے لیے کیپٹن جارج فوسٹر مالدیر کو بھیجا۔ برطانیہ نے کوشش کی کہ ابراہیم پاشا کی بری فوج اور برطانیہ کی بحری فوج کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جائے تاکہ دونوں مل کر قواسم کے خلاف جو پہلی دولت سعودیہ کے حلیف ہیں حملہ کیا جائے۔ برطانیہ اور محمد علی کے درمیان تعلق بہت عرصے تھے۔ اپنی حکومت کے شروع میں محمد علی نے برطانیہ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جو 4 ماہ تک جاری رہا۔ ان مذاکرات میں محمد علی نے اپنی جدت پسندی اور برطانیہ کے ساتھ اپنے ربط کی خواہش کا اظہار کیا، بلکہ اس نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ برطانیہ کے ماتحتی کو بھی قبول کر لے گا۔ اس کی دلیل وہ رپورٹ ہے جو فریزر نے محمد علی کے ساتھ مذاکرات کے دوران 16 اکتوبر 1807 عیسوی کو جنرل مور کو روانہ کی تھی۔ جنرل مور اس مذاکراتی ٹیم کے اہم ترین رکن تھے۔ اس رپورٹ میں یہ بات مذکور تھی کہ مجھے امید ہے کہ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ لوگوں کو حالات سے آگاہ کروں تاکہ مصر کے پاشا اور میجر جنرل شریوک اور کیپٹن فیلوز کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ آپ کی نظر میں رہیں۔ اپنی مہم کو سر انجام دینے کے دوران جو مذاکرات ہوئے ہیں میجر جنرل شریف یوک اور میرے نزدیک حوصلہ افزا ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو اور دوسرے بہت سے مواقع پر میرے ساتھ ہونے والے رابطوں میں پاشا سنجیدہ ہے جو اس نے تجویز بھی قبول کی ہے۔
اور جو تجویز پیش کی ہے وہ صحیح ہے۔ محمد علی پاشا جو مصر کے والی ہیں، انہوں نے تو یہاں تک پیشکش کر دی ہے کہ وہ برطانیہ کی دست نگری کو بھی قبول کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کی تجاویز کو برطانیہ کے سینئر فوجی قیادت تک پہنچائیں گے تاکہ یہ سینئر آفیسرز ان تجاویز سے حکومت کو آگاہ کر سکیں۔ محمد علی پاشا جو مصر کے والی ہیں، اور اسی طرح حکومت اس بارے میں غور و فکر کرے۔ محمد علی اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہے کہ وہ فرانسیسیوں اور ترکوں یا کسی دوسرے لشکر کو جو کسی بھی ملک کے تابع ہے سمندر کے راستے سے اسکندریہ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسکندریہ کی حفاظت برطانیہ عظمیٰ کے ایک حلیف اور دوست کی طرح کرے گا، لیکن اسے اس بات سے مضر نہیں کہ وہ انگریزی بحریہ کی مدد کا انتظار کرے جب اس پر سمندر کی طرف سے حملہ ہو، کیونکہ اس کے پاس جنگی بحری جہاز نہیں ہے۔ محمد علی کو اس کے ساتھ اس بات سے بے اتفاق ہے کہ اگر برطانیہ کے جہازوں کو جو اسکندریہ سے دور کھڑے ہوئے ہیں نیل میں آنے کی ضرورت پڑے گی تو انہیں نیل میں لایا جائے گا، بس سگنل دینے کی ضرورت ہوگی اور اس بارے پہلے سے اتفاق کر لیا جائے گا۔ محمد علی پاشا اور انگریزوں کے درمیان اتفاق، جس کی حیثیت ایک معاہدہ کی تھی، اطلاع جب فرانسیسی کونسل کو ملی تو اس نے ان معلومات کے بارے ایک تحریر پیش کرتے ہوئے کہا، اگر اس کا معاہدہ مکمل ہو جاتا ہے تو انگریزوں کی وہ تمام توقعات جو اس نے مہم کی روانگی کے وقت اس کی کان سے وابستہ کی تھی پوری ہو جائیں گی، بلکہ امکان ہے کہ انہیں اس معاہدہ سے توقعات سے کہیں زیادہ کامیابی حاصل ہو جائے۔ معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ اسکندریہ کو خالی کر دینے اور مصر کے گورنر محمد علی پاشا کے حوالے کر دینے کے بعد بھی انگریز اس معاہدے کی تمام شکوں کو سامنے نہ لائے، کیونکہ برطانیہ چاہتا تھا کہ اس بارے کچھ عرصہ انتظار کرے، کیونکہ اس معاہدہ میں دولت عثمانیہ کے ساتھ کھلی عداوت کا اعلان تھا۔ انگریز ایک ایسے حاکم کی پشت پناہی کر رہے تھے جو دولت عثمانیہ سے آزادی حاصل کرنا چاہتا تھا اور اپنی خود مختاری کے لیے کوشاں تھا، اور یہ سب کچھ ایسے وقت میں ظہور پذیر ہوا جب برطانیہ کے دلوں دولت خلافت سے بڑے مفادات وابستہ تھے اور وہ ہر ممکن حد تک دولت عثمانیہ اور اپنے نئے ایجنٹ سے فائدہ حاصل کر کے اپنے اقتدار مستحکم کرنا چاہتی تھی۔ یونان کی بغاوت، یورپی دولت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا، سو اس نے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کئی ذرائع اختیار کیے۔ ایک تو گروہی اور مذہبی فتنے کھڑے ہوئے، اپنے مادی اور اخلاقی امداد کے ذریعے داخلی بغاوتیں برپا کروا دی۔ یونان اسلامی علاقوں کے ایک حصے کی حیثیت رکھتا تھا۔ کئی صدیوں سے یونان کے شہروں اور دیہاتوں میں رات دن اذان پڑھی جا رہی تھی اور وہ 5 نمازوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ان تمام علاقوں میں اسلامی قانون نافذ تھا اور یہ چیز نصرانی اعمار کو پسند نہیں تھی، خواہ وہ یونان سے تعلق رکھتے تھے یا یورپ کے دوسرے ممالک سے۔ اس لیے انہوں نے یونان، روس اور دوسرے علاقوں میں خفیہ جمعیتوں کی بنیاد رکھنا شروع کی۔ ان جمعیتوں کا مقصد یہ تھا کہ استنبول میں رومی آرتھوڈکس بطر کی ادارہ کے تحت قدیم بیزنطینی شہنشاہیت کا احیاء کیا جائے اور بہت سے بشپ، پادری اور مذہبی دولت عثمانیہ کے مخالف ان جمعیتوں کے اصل ممبر بن جائیں۔ یہ مذہبی لوگ معاشرے میں اپنے اثر و رسوخ کو کام میں لائیں اور لوگوں کو دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پر ابھاریں۔ ان پادریوں اور مذہبی رہنماؤں کے لیے یورپی ملکوں سے بالخصوص روس سے گہرے روابط رکھنا تھے۔ ہمارے پاس ایک ایسی اہم تاریخی دستاویز موجود ہے جو دولت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے تعاون اور توافق کے سلسلے میں رابطے کا پتہ دیتی ہے۔ کہ عبارت بشپ ہریجوربیوس کے ایک خط کی ہے جو انہوں نے روس کے قیصر کے نام تحریر کیا۔ بشپ موصوف اس خط میں دولت عثمانیہ کو اندر سے تباہ کرنے کی کیفیت کی وضاحت کرتے ہیں۔ آمنے سامنے کی جنگ میں عثمانی ترکوں کو تباہ و برباد کرنا ناممکن ہے، کیونکہ عثمانی ترک انتہائی جنگجو، بہادر اور خوددار ہیں۔ وہ جان دے دیتے ہیں لیکن اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ ان کی یہ خصلتیں جو اپنے اندر رکھتے ہیں دین کے ساتھ ساتھ وابستگی کا نتیجہ ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش ہیں، اس کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ وہ اس عقیدہ پر سختی سے کاربند ہیں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ ان اعلیٰ صفات کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قوت ان کی وراثت، تاریخ،
اپنے فرما روا قائدین کی اطاعت فرما برداری اور بڑوں کے احترام کا نتیجہ ہے۔ عثمانی ترک بلا کے ذہین تھے، بڑے چفاکش، محنتی اور اپنے رئیسوں کا حکم ماننے والے ہیں، جو صحیح ایجابی راستے کی طرف ان کی قیادت کرتے ہیں اور ان کو یہ لے کر چلتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انہیں ایک بہت بڑی قوت میں تبدیل کر دیتی ہے، جن کی ہیبت چھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو صحیح ایجابی راستے کی طرف ان کی قیادت کرتے ہیں، ان کو لے کر چلتے ہیں، یہی وہ چیز ہے۔ یہ لوگ قناعت پسندی، عزم و حوصلہ اور جنگ میں شجاعت و ثابت قدمی جیسی اعلیٰ صفات میں تمام لوگوں سے فائق ہیں۔ عثمانی ترکوں کی سب سے یہ خصوصیت بلکہ ان کی شجاعت و بہادری اپنے دینوں کے ساتھ تمسک، اپنے رسم و رواج روایات کے ساتھ اور ارباتوں اور اخلاق کی پختگی کی وجہ سے، لہٰذا سب سے پہلے تو ان کے اندر سلطان اور قیادت کے جذبے کو ختم کیا جائے، ان کے معنوی روح کو تباہ کیا جائے، ان کے دینی روابط ضرب لگائی جائے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ مختصر ترین راستہ دکھانا ہے تو انہیں ایسے افکار اور ایسے غیر ملکی جانبدار طرز زندگی کا اپنا عادی بنا دیا جائے جو ان کی علاقائی اور روحانی وراثت مکمل نہیں کر سکتے۔ عثمانی ترکوں کو اس بات پر ابھارنا ضروری ہے کہ وہ خارجی امداد کو قبول کر کے جن کا آغاز وہ اپنی عزت و وقار کی بدولت انکار کرتے آئے ہیں، اس بیرونی امداد کا انہیں عادی بنا دیا جائے تاکہ وہ اپنی قوت